اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کسی کا زنا کرتا ہے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک وہ دیکھ نہ لے کہ اس کی ماں سے یا اس کی بہن سے کوئی اور شخص جو ہے وہ زنا کر رہا ہے، اس وقت تک وہ مرے گا ہی نہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں۔ اور بلکہ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر روح البیان کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص سنار تھا، سنارے کا کام کرتا تھا، اور اس کے ہاں 30 سال سے ایک نوکر تھا، اس کے ہاں 30 سال سے نوکر تھا، اور اس کے گھر میں پانی بھرتا تھا، اور اس کی سنار کی جو گھر والی تھی وہ بڑی نیک صالح انسان تھی، اقامت صلاۃ کی پابند تھی، 5 وقت نماز پڑھنے والی تھی، اللہ اللہ کرنے والی تھی، نیک صالح عورت تھی۔ اب کیا ہوا، ایک دن اس شخص نے، اس نوکر نے جو 30 سال سے اس کا پانی بھر رہا تھا، وہ شخص اس نے کیا کیا، اس نے جب اس کی عورت کو دیکھا اور سنارے کی عورت کو جب دیکھا کہ بڑی حسین و جمیل ہے، اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور دبا دیا۔ جب ہاتھ پکڑا دبایا، اس نے ہاتھ کو چھڑا لیا اور وہ اندر چلی گئی۔ شام کو جب اس کا شوہر آتا ہے، سنارا آتا ہے، وہ عورت کہتی ہے آپ سے میں نے ایک سوال کرنا ہے، آپ بتائیں، صحیح سے آپ نے جواب دینا ہے۔ کہنے کا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا صحیح بتاؤ، آج آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کون سی نافرمانی کی تھی؟ کون سی نافرمانی کی تھی آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی؟ کہنے کہ میں نے تو کوئی نافرمانی نہیں کی۔ کہنے کی نہیں، آج آپ نے کوئی نافرمانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ تو جب اصرار زیادہ کیا تو وہ کہنے لگا کہ آج یہ ہوا کہ میرے پاس ایک عورت آئی، اس کے ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے، تو اس نے اتارے، اس کا رنگ سفید تھا، تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اس کا ہاتھ دبا دیا، جب دبایا تو اس نے ہاتھ چھڑوا لیا۔ تو اب کیا ہوا، اس وقت وہ عورت کہنے لگی پھر یہ اس کا قصور نہیں ہے، یہ آج یہ قرض ہے کہ جو میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو کوئی شخص کسی عورت سے زنا کرے گا یا ہاتھ پکڑے گا اس وقت تک نہیں مرے گا جب اس کی عورت کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ تو نے وہاں بازار میں کسی کا ہاتھ پکڑا تھا، یہاں گھر میں تیری بیوی کا ہاتھ کسی اور نے پکڑ لیا تھا، تو یہ تو قرض ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، بروا آباکم کما تبرا ابناکم، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، کہ تم اگر اپنے والدین کی عزت کرو گے تو لوگ پھر تمہارے بچے بھی تمہاری عزت کریں گے، اگر تم کسی کی عورت کو غلط نگاہ سے دیکھو گے پھر کوئی اور بھی تمہاری عورت کو غلط نگاہ سے دیکھے گا، تو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو اب وہ شخص کہنے لگا جب میں نے اس نے ہاتھ کھینچا تو میں نے اس کو کہہ دیا تھا مجھے معاف کرنا، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، شیطان نے مجھے برگلا دیا تھا، مجھے معاف کر دینا۔ اب کیا ہوا، جس شخص نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا، اس عورت کا ہاتھ پکڑا تھا، ان کا جو نوکر تھا جو پانی بھرتا تھا، دوسرے دن وہ شخص آتا ہے اور یہی آ کے سوال کرتا ہے، یہی کہتا ہے مالکن میں 30 سال سے یہاں پانی بھر رہا ہوں، مجھے معاف کر دینا، شیطان کھلا دشمن ہے انسان کا، مجھے معاف کر دینا، مجھ سے بھول ہو گئی ہے۔ تو اس وقت وہ عورت کہتی ہے یہ تیرا قصور نہیں ہے، یہ میرے گھر والے کا قصور ہے، اگر وہ کسی کا ہاتھ نہ پکڑتا تو اس کی بیوی کا کوئی اور ہاتھ نہ پکڑتا۔ تو فرمایا، میرے آقا نے فرمایا من زنا زنی بہ، کہ جو کسی سے یہ زنا کرے گا تو اس کے ساتھ بھی زنا کیا جائے گا، یہ تو قرض ہے۔ اور بلکہ علامہ ابن حجر حیتمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ الزواجر کے اندر ایک واقعہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک عورت، ایک بادشاہ تھا، اس نے جب یہ حدیث سنی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو کسی کا زنا کرے گا تو اس کے ساتھ بھی زنا لازمی ہوگا یا اس کے اولاد کے ساتھ بھی زنا ہوگا، تو اس نے سوچا کہ میں اس پر تجربہ کرتا ہوں یہ بات پکی بھی ہے یا نہیں۔ اب اس نے کیا کیا، اس نے ایک فقیرنی کو بلایا، مانگنے والی کو بلا کر کہا یہ میری بیٹی ہے، اس کو ساتھ لے جاؤ اور بازار میں لے جاؤ، اور جو کوئی شخص اس کی طرف دیکھے تو نے منع نہیں کرنا، تو نے یہ نہیں کہنا کہ اس طرف کیوں دیکھ رہے ہو، اگر کوئی چھیڑخانی کرتا ہے تو نے کچھ بھی نہیں کہنا، تو نے بس چپ کے دیکھتے رہنا ہے، تو اس کو لے جاؤ اور شام کو پھر لے آنا۔ اب کیا وہ فقیرنی اس بادشاہ کی بیٹی کو لے کر چلی جاتی ہے، اور بازار میں جب جاتی ہے جو کوئی اس عورت کی طرف دیکھتا ہے سب لوگ جو ہے وہ نظریں جھکا لیتے ہیں، نظریں نیچی کر لیتے ہیں اور اس کی طرف نہیں دیکھتے۔ وہ پورا دن بازار میں گھومتی رہتی ہے بادشاہ کی بیٹی، لیکن کوئی بھی اس کی طرف نہیں دیکھتا۔ جب شام کو وہ مانگ کر جب اس کے محل کے قریب آتی ہے تو ایک شخص جو ہے آتا ہے اور آ کر اس بادشاہ کی بیٹی کا ہاتھ پکڑتا ہے اور بوسہ لے لیتا ہے، بوسہ لیتا ہے اور چلا جاتا ہے۔
اور پھر جب یہ فقیر نہیں اور بادشاہ کی بیٹی جب اپنے گھر میں چلے جاتے ہیں، بادشاہ پوچھتا ہے ہاں بھی پورا دن کیسے گزرا؟ کہنے کے جی ایسا ایسا ہے، پورا دن کوئی چیز دیکھتا ہی نہیں تھا، جو بھی دیکھتا تھا نظریں نیچے کر لیتا تھا، آنکھیں نیچی کر لیتا تھا، اور جب ہم آپ کے گھر کے پاس پہنچے ہیں تو یہ ایسا واقعہ ہوا ہے۔ تو اس وقت بادشاہ نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے پوری زندگی زنا نہیں کیا، اگر میں زنا کرتا تو آج میری بیٹی کے ساتھ بھی زنا ہوتا، لیکن یہ ہے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا تھا میں نے کسی غیر عورت کا ہاتھ پکڑا تھا، اس کا بوسہ لیا تھا، آج وہی بدلہ میری اولاد کے ذریعے ہو گیا ہے، آج وہی بدلہ میری اولاد کے ذریعے ہو گیا ہے۔ تو اس لیے زنا جو یہ تو ایک قرض ہے کہ اگر تم کسی کی بہن کو دیکھو گے، بیوی کو دیکھو گے، تو تمہاری بیٹیوں کو بھی دیکھا جائے گا، غیر محرم تمہیں اور لوگ بھی دیکھیں گے تمہاری بیٹیوں کو، بیویوں کو۔ اس لیے تم چاہتے ہو کہ آج ہماری بیویوں کی طرف کوئی نہ دیکھے، بیٹیوں کی طرف کوئی نہ دیکھے، اپنی نظر کو پاک کرو۔ اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، تم چاہتے ہو تمہاری عورتوں کی طرف کوئی نہ دیکھے، تمہاری عورتوں کی ہر شخص عزت کرے، تو تم دوسروں کی عورتوں کی عزت کرو، دوسروں کی عورتوں کی عزت کرو، تمہاری عورت بھی پاک دامن بن جائے گی۔ اور پھر ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ ہم دوسرے پر بہتان لگانے میں بڑی جلدی کرتے ہیں کہ فلاں شخص تو ہے ہی ایسا، وہ تو ہے ہی ایسا، یہ بات ایسے ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی پر ایسا بہتان لگاتا ہے اور وہ ایسے شخص نہیں ہے تو اس کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ اور پہلے میں نے 10ویں واقعہ بیان کیا تھا کہ ایک عورت فوت ہو گئی، اور جس عورت کو اس نے غسل دیا، جب عورت فوت ہوتی ہے اور اس کو غسل دینے والی جب آتی ہے اور اس کو غسل دے رہی ہوتی ہے، اور جب اس کی ٹانگ پر ہاتھ پھیرتی ہے، اس کا ہاتھ جو ہے وہی چمٹ جاتا ہے، ہاتھ چمٹ جاتا ہے۔ اب زور لگا کے کھینچتی ہے لیکن ہاتھ جدا نہیں ہوتا، بڑی پریشان، یہ کیا ہو گیا؟ سب عورتیں پریشان کہ یہ ہاتھ کیسے چمٹ گیا ساتھ۔ اب جب ہاتھ چمٹتا ہے تو بڑے حیران ہو، سب پریشان ہو گیا، اب کیا کیا جائے؟ کچھ کہنے لگے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، کچھ کہنے لگے کہ وہاں سے اس کے جو راند ہے اس کا گوشت کاٹ دیا جائے، اس کو تو جدا کرے۔ تو کہنے لگے نہیں ایسا کرتے ہیں، کسی عالم صاحب سے مسئلہ پوچھتے ہیں، اس کا کوئی حل بتائے گا نا، پھر ہم اس پر عمل کریں گے۔ اس وقت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے پاس جاتے ہیں، اور وہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جنہوں 70 سال مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھائی ہے، 70 سال مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھائی ہے، جماعت کروائی ہے، اور آج وہیں پر مدینہ شریف کے اندر جو فتویٰ دیا جاتا ہے فقہ مالکیہ پر دیا جاتا ہے، فقہ حنفیہ پر نہیں دیا جاتا، فقہ مالکیہ پر دیا جاتا ہے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں، یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ عورت غسل دے رہی تھی، اس کا ہاتھ چمٹ گیا اس کی راند کے ساتھ، اب کیا کیا جائے؟ آپ تھوڑی دیر خاموش رہے، اس کے بعد فرمایا چلو مجھے اس کے پاس لے چلو۔ اب جب وہاں پر جاتے ہیں، وہ عورت اندر بیٹھی ہے، آپ باہر بیٹھ گئے، آپ نے فرمایا سچ سے تو نے بتانا ہے، جب تو اس کی ٹانگ پر ہاتھ پھیر رہی تھی، دھو رہی تھی، تو تیرے دل کے اندر کیا خیال آیا تھا؟ تیرے دل کے اندر کیا بات تھی؟ تو اب وہ عورت کہتی ہے کہ میرے دل کے اندر یہ خیال آیا، نہ جانے کتنے لوگوں نے یہاں پر ہاتھ پھیرا ہوگا، یہ اس کی ٹانگ پر ہاتھ پھیرا ہوگا۔ تو اس وقت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو نے اس پر بہتان باندھا ہے، کیونکہ یہ تو نیک صالح انسان، یہ تو ولی عورت تھی، ولی کامل تھی، یہ تو 5 وقت نماز پڑھنے والی تھی، رب کی بارگاہ میں جھکنے والی تھی، سجدہ کرنے والی تھی، اور تو نے اس پر بہتان لگا دیا ہے، اتنا بڑا زنا کا تو نے الزام لگا دیا، بہتان باندھ دیا اس پر۔ تو اس وقت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک وجہ ہے تو بچ سکتی ہے، ورنہ اس کے علاوہ تو بچ نہیں سکتی۔ تو فرمایا کہ اس کی ایک وجہ ہے کہ تجھے 80 کوڑے مارے جائیں، کیونکہ تو نے اس پر بہتان باندھا ہے، الزام لگایا ہے، جھوٹا الزام لگایا ہے، تجھے 80 کوڑے مارے جائیں گے، پھر شاید تجھے اس مصیبت نجات مل جائے۔ اب کیا ہوا؟ کوڑے مارنے والے کو بلایا گیا، اس نے کوڑے مارنا شروع کیے۔ اب جب کوڑے مارے جا رہے تھے، جب 79 کوڑے مار لیے تھے پھر بھی ہاتھ نہیں چھوٹا، جب 80 کوڑے مکمل ہوئے، جب 80 کوڑے اس پر لگے ہیں، پھر اس کا ہاتھ جو ہے وہیں چھوٹ گیا۔ تو فرمایا تو نے اس نیک ولیہ پر تو نے بہتان باندھا تھا، بہتان باندھا ہے۔ تو اس لیے یہ جو گناہ ہیں، یہ جو بدکاریاں ہیں، آج ہم پر جو پریشانیاں مصیبتیں آ رہی ہیں، انہی گناہوں کی وجہ سے آ رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔